نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الحمدللہ ہمارا قرآن سیشن جو جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج اس سورہ فاتحہ کو ٹچ کرتے ہیں، تاکہ یہ جو پڑھ رہے ہیں ہم، ایک طرف تو قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ جو پورا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، اور اس شریعت کے مزاج کو، اس کی مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث ہم نے ابھی یہاں پہ جو پڑھی، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ کا مطلب یہی ہے، ایک طرف تو دین اصل کیا ہے ہمارا، یہ قرآن، پھر حدیث، پھر شریعت کے ساری اصطلاحات، اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں۔ لیکن پہلی چیز سب سے یہ ضروری سمجھیں، شاید ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی ہمارے پہ مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھ کے قرآن کھلوا دیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔ لیکن ہاں، یقیناً ہمارے شاید کوئی نہ کوئی اللہ چاہ رہے ہم سے کہ ہم خیر کی معاملات کو سمجھیں، یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس لیے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرنے کے ٹائم اور موقع اور یہ دے رہا ہے، اپرچونٹی۔ بہرحال تو پورے دین کا جو خلاصہ جو ہم کہتے ہیں یا سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے جو کمپلیٹ دین ہے وہ قرآن ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جس کا آنسر ہمیں چاہیے ہو اور وہ قرآن میں موجود نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی مثال ایسے سمجھے، ہوتا یہ ہے اکثر، کیونکہ ایک تو اکثر میجورٹی جو مسلمانوں کی ہے کیونکہ وہ عربی سے واقف نہیں ہوتی فرسٹ آف آل، اور جو صرف، نحو، منطق، لغت، سارے اصول فقہ اور حدیث اور تفسیر اور اس سارے علوم سے ہر بندہ ظاہر ہے گو تھرو نہیں ہو سکتا، تو عام بندہ تو اس کو ترجمے سے بھی سمجھ لے، اس کے لیے انف ہے۔ نصیحت کرنے کے حاصل کرنے کے لیے قرآن میں کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان ہے، ایسے کھول کے پڑھنا شروع کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ تو اس قرآن کے اندر آپ یہ دیکھیں، قرآن کے اندر بھی پھر ایک سورہ فاتحہ ہے جسے اوپننگ چیپٹر کہہ رہے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہی ہے کھولنا۔ یہ وہ سورت ہے جو ہم ہر روز دن میں 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ضروری سورت شاید قرآن پاک میں، اور ہر ظاہر ہے مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہر آیت کا ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا مقام ہے، یہ کلام اللہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ غالباً ایک انٹروڈکشن بھی ہے اور یہ پورے قرآن اور پوری شریعت کو سمجھا بھی رہی ہے کہ میسج کیا ہے۔ آگے خالی اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، کسی لفظ پر بھی الف لام جب آتا ہے تو وہ اسے کامن ناؤن سے پراپر ناؤن میں لے کے چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کار، کوئی ایک گاڑی، اور میں بولتا ہوں دی کار۔ اب کار جو ہے اس سے کوئی بھی گاڑی مراد ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کامن ناؤن ہے۔ لیکن جب میں بولتا ہوں دی کار، اب یہ ایک پرٹیکولر پروناؤن ہو گیا، دی کار۔ الحمد، تمام تعریفیں، اس یعنی جو کوئی بھی پاسبلی تعریف ہے دنیا یونیورس کے اندر، وہ تمام کی تمام تعریفیں الف لام کے اندر کی وجہ سے اس میں شامل ہو گئی۔ وہ سب کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، رب ہے عالمین کا۔ عالمین کے اوپر بھی بہت سارے حضرات کچھ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا، مختلف عالم ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے مراد ظاہر ہے دنیا ہے، آسمان ہے،
دوسرا آسمان، تیسرا، 7 آسمان ہے ایٹسیٹرا، مختلف عالم جتنے بھی ہیں سارے عالم آ گئے. ایک عالم کا مسئلہ مطلب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مختلف عالم ان دا سینس آف ہماری تخلیق کے. ہم نے ایک چیز اپنے دوسرے سبق میں پڑھی، واحد، تثنیہ اور جمع، اگر ہمیں یاد ہو. سب عربی زبان میں واحد تثنیہ مینز 2 اور جمع. تو عالم ایک عالم ہوگا، عالمان 2 عالم ہوں گے، اور عالمین اب یہ کم سے کم 3 عالم ہوں گے، کم سے کم منیمم 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو لکھا گیا عالم، پہلا عالم عالم ارواح تھا، جب تمام کی تمام روحوں نے اللہ سے جو ہے نا وعدہ کیا. اللہ نے کہا الستو بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں. سب نے یونانیمسلی اس وقت عالم ارواح میں کہا تھا کہ ہاں یہی ہمارا رب ہے. پہلا عالم وہ تھا. دوسرا عالم یہ عالم دنیا ہو گیا، جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. ابھی ہماری لائف ہے کیا ہے، 40 50 60 70 80 سال، 100 سال کوئی رہ جائے گا، یہ اس سے زیادہ تو کسی کی لائف نہیں ہے. یہ ایک عالم ہے. تیسرا عالم عالم برزخ، جو کہ قبر میں آتا ہے. قبر میں آتا ہے، اس کی اپنی بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آیت ہے لہم عذاب الآخرتی ولہم فی الدنیا میں جو عذاب کا بات آ رہی ہے وہ قبر کے عذاب کی، اس پہ بھی بلکہ نہیں جاتے ہم، رہنے دیں. لیکن وہ ایک عالم ہے، اس کے اپنے سارے معاملات ہیں جو عذاب قبر کے حوالے سے، اور اسی طرح جنت کے معاملات بھی قبر میں ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، آتا ہے نا حدیث میں کہ یہی قبر جو ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے. یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تیسرا عالم. چوتھا عالم عالم آخرت، وہ آنے والا ہے، ابھی نہیں آیا. تو یہ 4 عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں. یہ تمام عالموں کا رب کون ہے؟ وہ رب اللہ ہے. تو یہ ایک اس لفظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر الرحمن الرحیم، اگین الف لام نے اسے بالکل کامن ناؤن بنا دیا. رحمان کی جو بھی صفت ہو سکتی ہے یا رحیم کی، وہ تمام اللہ کے لیے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کا نام ڈائریکٹ رحمان یا رحیم نہ رکھیں، بلکہ عبد الرحمن یا عبد الرحیم رکھیں، کہ رحمان اللہ کے سوا کون رحمان ہو سکتا ہے؟ رحمان تو اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے عبد الرحمن سے اللہ کا بندہ ہو جائے گا مطلب. اور اس کے اوپر بہت ساری نعمتیں مراد ہیں، اللہ کی بلیسنگ مراد ہیں. کتنی ہم نے اس پہ بات الحمدللہ رحمان اور رحیم پہ تو کر دیا. الراحمون یرحمہم، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مرسی، کمپیشن، پیرلینٹی دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں، یرحمہم الرحمن، ان پہ اللہ رحم کرنے والا ہوتا ہے. ارحموا من فی الارض، تم دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس پہ رحم کرو. اللہ تم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، سب تم پر رحم کریں گے. تم اس پر رحم کرو جو کچھ زمینوں میں. اس میں انسان کیا، کتا، بلی، جانور تک بھی آ جاتا ہے. بلکہ ایون وہ آتا ہے نا، وہ بندہ جا رہا تھا، اس نے گڑھے میں دیکھا، وہ بہت پیاسا تھا شدید، کہیں ڈیزرٹ میں جا رہا تھا، اسے ایک ویل نظر آیا، اس نے وہ اندر گیا، اس نے پانی نکال پیا اور آیا اوپر. باہر دیکھا ایک کتا اتنا پیاس کی شدت سے وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور وہ جو ویل کے کنویں کے باہر مٹی گیلی ہوتی ہے اسے چاٹ رہا تھا اپنی زبان سے. اس بندے کو ترس آیا، وہ اندر گیا، اس نے اپنا وہ لیدر جو بھی تھا خوف وہ نکالا، اس نے پانی ڈالا، اوپر آیا اور اس نے اس کتے کو پلا دیا. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو جانوروں پر بھی رحم کرنے پر بہت بڑا، ایون یہ جو پھول پودے، پلانٹس، ٹریز، ان پر بھی رحم کرنے کا میں نے کہیں پڑھا. یہ جو ہم یہاں پہ سائیڈ واک پہ دیکھتے ہیں نا، گراس جب کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، اس کی ایک سمیل آ رہی ہوتی ہے عجیب سی. تو جب یہ گراس کٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے، ہمارے اندر سے جیسے خون نکلتا ہے اگر کٹ لگ جائے تو اس کے اندر سے کیمیکل کمپاؤنڈ ریلیز ہوتا ہے، جو اس کی درد، شدت، گراس کو پین فیل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کیمیکل کمپاؤنڈ ریلیز ہوتا ہے، اور وہ ایک ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے. جو نیچے سے کٹ گراس ہے وہ اس کو ہیل کرتا ہے. پھر یہ نیچرلی ایک ہیلنگ پروسیس ہے اللہ کا. تو ہمیں وہ اسمیل اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کہیں سے سائیڈ واک سے کراس ہو رہے ہیں، وہ اسمیل فیل ہوتی ہے، تو وہ ان کو بھی درد فیل ہوتا ہے. ایون پلانٹس کین فیل پین.
تو رحم کی صفت یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے اپنی پہلا انٹروڈکشن جب پوری قرآن میں کرایا الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، یہ پہلی فرسٹ ٹو کوالٹیز اللہ بیان فرما رہے ہیں، رحمان کی اور رحیم کی، دونوں کا تعلق رحم سے ہے۔ مالکی یوم الدین، ظاہر ہے آخرت کا مالک، جو آخرت کا دن ہوگا اس کا مالک ہے وہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، استعانت مدد مانگنے سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر اور کوئی آس پاس کوئی بات نہیں آ رہی ہے، ڈائریکٹ صرف اللہ کی بات ہوئی اور اللہ کا بندہ اللہ سے کیا چاہ رہا ہے، جو اللہ کا کنیکشن ہے وہ اس کی بات چل رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا پورے ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ ہر روز دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھ رہا اس کی تو جیسے سمجھے نماز ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ اس کے پوری صورت کے اندر ٹوٹل ایک، یہ نوٹ کریں تو یہ ایک دعا ہے، اوپر اللہ کی تعریف آئی، اللہ کا انٹروڈکشن، اور پھر اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اسکور ٹو دا پوائنٹ بات، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اللہ کا تقاضا ہے ہم سے کہ ہم صراط مستقیم مانگیں اللہ سے، اور وہ ہم اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ہمیں سکھا الصراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو۔ اچھا یہ تو ہم نے اللہ سے مانگ لیا، یہ راستہ ہمیں کون سکھائے گا؟ سرفراز بھائی آپ کا کیا خیال ہے، یہ کون سکھائے گا ہمیں راستہ اہدنا الصراط المستقیم؟ ایک بندہ ہے، اس نے یہ قرآن کھولا، اس نے یہ پڑھا شروع کیا، سورہ فاتحہ سامنے آیا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، لیکن ہمیں کون سکھائے گا؟ بالکل وہ سکھائیں گے، وہ بھی سکھائیں گے، لیکن آج نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روزہ پاک میں حیات ہے، ہمارا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، لیکن وہ ہمیں ڈائریکٹلی تو سکھانے آ نہیں سکتے، یہ آ سکتے ہیں، اللہ نعوذ باللہ، میں مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے۔ تو قرآن پاک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 90% یا 80% ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو تو عربی نہیں آتی، وہ کتاب کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ ہمیں سکھا، لیکن اللہ نے ہمیں سکھانے کا آنسر اگلی آیت میں دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان سب پر، یعنی یہ صراط مستقیم اوپر جو بات ہو رہی ہے کون سا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اس کا آنسر قرآن میں موجود ہے، نہیں اگلی میں نہیں، ہاں وہ آیت پڑھیں، اولئک علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 کیٹیگریز اللہ نے بیان فرمائی، جو اللہ کے انعام یافتہ کیٹیگریز، جو لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے آلریڈی، یہ وہ 4 لوگ ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہے دین۔ سب سے پہلے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں سے، لیکن اب نبوت تو ختم ہو گئی، تو ہم آج کے زمانے میں اگر اسے پڑھ رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹ نبی سے تو دین نہیں سیکھ سک رہے۔ بس صدیقین، دوسرا آپشن اللہ نے دیا تھا صدیقین کا، ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہیں رضی اللہ عنہم، ان سے آپ سیکھیں، مگر وہ بھی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر تیسرا آپشن دیا والشہداء، آپ شہداء کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا، شہداء تو شہید ہو گئے، وہ کیسے سکھائیں گے ہمیں؟ ایک اللہ راستہ بھی موجود ہے، صالحین، صالحین جو نیک اللہ والے لوگ ہیں ان کے راستے پر چلا۔ یہ کرکس اس بات کا یہ بنتا ہے کہ ہمیں ان نیک اللہ والوں کے راستے پہ چلا، وہ نیک اللہ والے موجود ہیں آج بھی دنیا میں، آپ دیکھیں جا کے بہت جینئنلی ملتے ہیں۔ میں وہاں چیٹم گیا، آپ وہاں دیکھیں حضرت ڈاکٹر صاحب، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ ان سے ملیں جا کے، ایسے آپ کو نظر آئیں گے اللہ والے کا جگہ جگہ اور بہت ساری جگہوں پہ۔ تو ان کے راستے پہ ہمیں چلا، یہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور غیر المغضوب بھی علیہم ولا الضالین، اور مغضوب غیر نہ کہ مغضوب جن پہ غضب ہوا ان میں سے نہ بنا،
جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی ان میں سے جو گمراہ ضال لوگ ہیں۔ مغضوب سے مراد بعض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مراد یہی ہے کہ یہ نان مسلمز ہیں دونوں، مغضوب علیہم والضالین سے مراد یہ ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مغضوب سے مراد ہیں یہودی، ان کے بارے میں آتا ہے غضب علیہم، قرآن میں آتا ہے نا، وہ غضب اللہ کے غضب والے جن پہ ہے وہ لوگ ہیں، اور ضال گمراہ لوگ، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ ایک یہ بھی تفسیر میں لکھا گیا ہے، لیکن ایک تیسری بات بھی تفسیر میں لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مغلوب سے مراد وہ لوگ جو دین میں کمی کرنے والے لوگ، ملحد کہتے ہیں جیسے علمی لینگویج کے اندر، الحاد کرنے والے لوگ، اور غال سے مراد بدعت کرنے والے لوگ جو دین میں ایڈیشنز ڈالتے ہیں۔ دونوں سے ہمیں بچا، دونوں بننے سے بچا ہمیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ اس صورت کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کا راستہ دکھا، میانہ روی، اعتدال جو مڈل گراؤنڈ ہے نا ہر چیز میں وہ دکھا۔ ایک مسجد ہے مثال کے طور پہ، اس میں مسجد کے ساتھ ایک دکان ہے، اب ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار یہ دکان بھی نا یہ مسجد ہی ہے، میں یہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو دوسرا آیا، اس نے کہا نہیں یار دکان مسجد کہاں سے ہے یار، صرف مسجد جو ہے وہ بھی مسجد نہیں ہے۔ لیکن ایک تیسرا بندہ آتا، وہ بھی جگہ اس کی ہے، اس کی ہے، فلاں اس میں ہیلے حجتیں نکال کے اور آپ کو مسجد سے بھی اس نے دور کر دیا۔ اور ایک تیسرا بندہ اعتدال والا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو دکان ہے یہ دکان ہے، مسجد جو ہے یہ مسجد ہے، اپنے اپنے پرسپیکٹو اس میں رکھیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، دکان میں جا کے نہ کسی آپ کے پاس رائٹ ہے پڑھنے کا، لیکن مسجد میں جانا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کریں، مڈل گراؤنڈ۔ اور وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ میں نے تمہیں درمیانی اعتدال والی امت بنایا ہے، یہ اللہ نے ہم سے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ تو اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ درمیانہ راستہ۔ وہ درمیانہ راستہ کیسے ہمیں ملے گا؟ وہ آتا ہے نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، مجھے آیت پوری یاد نہیں ہے اس ٹائم، مطلب اس کا کیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے نا کالے، بلیک، اسود کہتے ہیں بلیک کو، تسود وجوہم، ان کے کالے بلیک چہرے ہوں گے، اور تب یز وجوہم، اور بہت سارے لوگ ہوں جن کے وائٹ روشن چہرے ہوں گے، ابو بکر صدیق ہیں ایٹسیٹرا، اور صحابہ ہیں اس میں، اور سارے صالحین ہیں۔ تو اس کے بارے میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اس میں ایک حدیث نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم اہل السنہ والجماعہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سنت پر عمل کرنے والے اور جماعت پر عمل کرنے والے۔ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، انیشلی جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس بات کے اوپر کوسچن اینڈ آنسر نہیں ہو سکتا، وہ بات فائنل لاسٹ سے ہے اس کے اندر۔ تو صحابہ میں ظاہر ہے آپس میں موڈ کا فرق ہو سکتا ہے، آپس میں مزاج کا فرق ہو سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں بالکل دھیمی آواز میں کہ یار نیبرز ڈسٹرب نہ ہو، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اور عمر رضی اللہ عنہ وہ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں کہ لوگ غفلت میں سو کیوں رہے ہیں، ان کو اٹھنا چاہیے اور انہیں قرآن سننا چاہیے یا پڑھنا چاہیے۔ یہ مزاج ہے دونوں کا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں اچھائی کی بات کی، تو وہ دونوں، لیکن مزاج کا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے ہاں سرٹن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا سا ڈفرینس ہے، بہت سارے پھر مسائل میں بھی ڈفرینس نکل آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز تو نہیں ہے کہ یہ ایک صحابی کو ہم فالو کر رہے ہیں تو دوسرا غلط ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، سب کے سب، وہ بلکہ آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اصحابی کلہم عدول بأی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ تمام کے تمام عادل ہیں، عدول ہیں، بالکل انصاف کرنے والے ہیں۔ بأی مقتدیتم، تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، سب مجتہد ہیں، جس کی بھی ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں گے ہم ہدایت پا جائیں گے۔ وہ دوسری آپ لوگ نے فیمس حدیث ہم نے سنی ہوگی اکثر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور تم لوگ 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، تو لیکن صرف ایک فرقہ جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی،
وہ صرف وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا. تو یہ سارا راستہ، یہ مغضوب سے بچنے کا راستہ اور ضال سے بچنے کا راستہ اور انعم اللہ علیہ من النبیین کے راستے پہ چلنے والا راستہ، یہ ہمیں ملے گا تو انیشلی صرف صحابہ سے. اب دین کے اندر ڈفرینٹ ٹائم فریمز ہیں. صحابہ آپ پورے مکہ اور مدینہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 10,000 سے زیادہ آپ کو صحابہ کی، جنت البقیع میں جا کے دیکھیں آپ، یا ادھر مکہ کا کون سا فیمس قبرستان ہے، بہرحال آپ مکہ اور مدینہ کی ویسینٹی میں دیکھتے ہیں تو 10,000 سے زیادہ صحابہ آپ کو نہیں ملتے وہاں پہ. باقی حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 ہے، بعض 1,40,000 ہے، وہ سارے جا کے کہیں دین کے کاموں میں لگ گئے، وہ تو اللہ کے کام میں لگ گئے. اب ان سے بعض مسائل ذرا سے ڈفرینٹ طرح سے انٹرپریٹ ہو سکتے ہیں، اس طرح سے ڈفرینٹ طرح سے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، سب کے سب کلہم عدول. تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی کا بھی. بہرحال تو خیر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پورے دین کا، شریعت کا خلاصہ ہمیں ملا قرآن، اور قرآن کا بھی خلاصہ ہمیں ملا سورہ فاتحہ. اور اس کے اندر ہم نے صرف ایک دعا ہے جو ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صرف ہماری زندگی کا مقصد ہے جو یہاں پہ بیان ہو گیا. آگے پورے قرآن میں اسی کی انٹرپریٹیشن ہے، اور وہ اس کا آنسر بھی یہاں پہ آگے صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا، یہ ان کا راستہ ہے صراط مستقیم کا. اب اس پہ چلنا لازم ہے ہر بندے کے اوپر، اور انہیں اللہ والے نیک لوگوں کو دیکھ کر اور انہی سے کو دیکھ کر دین فالو ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. اب وہ صحابی ہیں، عربی کے ماہر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں 2.5 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. کیا مطلب؟ کیونکہ وہ یہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا اور پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. تو قرآن کو سیکھنا ایک جگہ، ہمیں بہت سارے ترجمے کے قرآن کے مل جاتے ہیں، ہم لوگ اسے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. وہ آتا ہے نا حدیث میں، آتا ہے نا ایک بندہ جینین نالج والا جب کسی مسئلے کو ڈرائیو کرتا ہے، بلکہ اس کی مثال ایسے سوچے، جب عام میرے جیسا بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ بہت سارے، ہم نے کہا کہ اس قرآن میں ہر چیز کا آنسر ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا آنسر ہے. مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا میں ایسا اگنورنٹ بندہ، اس کو وہ آنسر نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ پھر ادھر رائٹ لیفٹ دیکھے گا. لیکن ایک بڑا جو فقیہ ہوگا، اس کی ایک ویژن ہوگا اور آنکھ ہوگی، وہ اس کمرے میں جیسے آیا، اب اگر سپوز کریں یہ لائٹ نہیں جل رہی یہاں پہ تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ہماری مثال ایسے ہے کہ اندھیرا گھوپ ہے، اس کی مثال ایسی ہے، اس نے یہ لائٹ آن کی، اب دیکھیں یہاں پہ یہ ٹیبل بھی موجود ہے، یہ چیئرز ہیں، وہاں پہ بکس پڑی ہوئی ہیں، یہ بک شیلف ہے، ہر چیز اس نے ہمارے لیے، اس نے لائٹ سوئچ آن کیا اور اب ہمیں یہ سب نظر آنا شروع ہو گیا. تو ان کی مثال ایسے ہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتدوا بالذی من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو، یا فرمایا کہ تم خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو، یہ ہمارے کو آرڈر ملا. تو بہرحال کہنے کا مطلب صحیح ہے کہ وہ ایک جماعت جس کے بارے میں آ رہا ہے نا علیہ، وہ جو انعام یافتہ جماعت، وہ جماعت ہوگی جو ہم اہل السنہ والجماعہ، وہ سنت پہ عمل کرنے والی، اور صحابہ کی جماعت کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے والی ہوگی. انڈیویجول مسئلہ چھوٹا موٹا کوئی اگر آ رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں دین میں پھر کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خیرکم کا، ہر جمعے میں ہم لوگ سنتے ہیں نا خطبے میں، خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے یہ بہترین 3 جو ٹائم پیریڈز بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا زمانہ، پھر کرنی میرا زمانہ، میرے لوگ، میرے صحابہ، پھر ثم الذین یلونہم، پھر تابعین جو لوگ صحابہ سے ملیں گے یہ بہترین لوگ ان کے بعد، اور پھر ان کے بعد ثم الذین یلونہم، ان سے ملے ہوئے لوگ جو تبع تابعین. تو یہ وہ کیٹیگری تھی جنہوں نے ہمارے لیے دین کی انٹرپریٹیشن کی انیشلی. اور بہت ساری حدیثوں کی آپ علم میں جائیں، جو سارے راویوں کی ساری ڈیٹیلز میں جائیں، فقہ کو آپ سٹڈی کریں تو وہ سارا ایسے ہی نکلتا ہے مسئلہ. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا نا، تو ان کے ساتھ یوں ایسے واک کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور
فائنل انسٹرکشنز جس کو بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگلی بار جب تم مدینہ ہو تو مجھے نہ ملو, اب میں تمہیں وہاں کا گورنر بنا رہا ہوں, اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے جس میں قرآن میں تمہیں اس کا آنسر نظر نہیں آ رہا ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا ما آرزہ کا قضا مما تقضی یا معاذہ, تو انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ, میں اللہ کے قرآن سے اس کا فیصلہ کروں گا. کوئی مسئلہ آ گیا کیونکہ قضا ہی واز دا حاکم, حاکم ہی قضا کا فیصلے کرتا تھا, تو میں قرآن سے اس کا فیصلہ. انہوں نے کہا اگر فعل لم تجد, اگر تمہیں اس میں آنسر نہ مل رہا ہے, نہیں نظر آ رہا, یہ نہیں مراد کہ ہے نہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا اگر, تو پھر انہوں نے کہا اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی سنت سے, میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے, جو میں نے دیکھا ہے سیکھا ہے, میں اس سے عمل کروں گا. انہوں نے کہا اچھا اگر اس میں بھی مسئلہ نہیں آ رہا تو پھر انہوں نے بولا اجتہد برائی, کہ اب میں قرآن اور جو سنت کو میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کے مطابق مجھے مزاج سمجھ آ گیا. تو آج ابھی ہمارا ٹاپک کیا تھا کہ اس مزاج کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وہ کیا ہے. انہوں نے قرآن اور سنت کو اسٹڈی کیا, ان کو ڈائریکٹلی آنسر نہیں نظر آ رہا کہ میں کس سے ہے, لیکن ان کو کیونکہ مزاج اب سمجھ آ گیا, انہوں نے قرآن اور حدیث کو اسٹڈی کر لیا. حدیث کی کیا ضرورت تھی, ان کے سامنے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے قرآن اور سنت کا انہیں پتہ ہے. اب انہوں نے کہا اجتہد برائی, اب میں اپنی طرف سے اس پہ فتویٰ دوں گا. تو یہ کانسیپٹ صحابہ کے دور سے شروع ہوا. ہم نے لاسٹ ٹائم وہ دوسرا ایگزامپل بھی شاید ڈسکس کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد فرمایا کہ لا یصلی ان احدکم حتی بنی قریظہ, کہ نکلو فوراً بنی قریظہ پہ اٹیک کرو اور کوئی نماز نہیں پڑھے جب تک بنی قریظہ نہ پہنچ جاؤ. صحابہ کی جماعت نکلی تیزی سپیڈ سے, اور راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا غالباً, تو آدھے لوگوں نے کہا اب تو نماز پڑھنی پڑے گی, تو آدھوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا, آپ وہاں پہنچ کے پڑھیں, ہمیں ہمارے لیے آرڈر از آرڈر, ہم وہاں پہنچ کے پڑھیں گے. تو آدھے لوگوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے نہیں پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے جب دریافت کیا تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم یہ مسئلہ اس طرح سے پیش آیا. انہوں نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں تم لوگوں نے دونوں صحیح ہے, دونوں حق پر ہو. ہاں مسئلہ یہی تھا کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا, میری بات کا مطلب یہی تھا کہ فوراً ایز سون ایز پاسبل پہنچو, لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لو, تو ان کو ڈبل اجر. وہ آتا ہے نا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران, کہ ایک جو فقیہ ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک جو مجتہد ہوتا ہے وہ جب مسئلے کو بیان کرتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, پھر وہ اپنے ساتھ انٹرپریٹیشن کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے, فلہ اجران, اگر وہ اصابہ, اگر وہ مسئلہ اسی طرح صحیح ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. اور اگر وہ مسئلہ اس نے جو شریعت میں ایکچولی ڈیزائرڈ مسئلہ تھا اس حساب سے جواب نہیں دیا, لیکن کیونکہ اس نے پراپر جو جنیرک فارم تھا اس کو پورا اسٹڈی کیا, طریقے سے چلا, اور پھر اس نے مسئلہ دیا, وہ مسئلہ اس نے غلط بیان کر دیا, تو اسے سنگل اجر پھر بھی ملتا ہے. تو صحابہ کی نماز انہوں نے فرمایا جنہوں نے پڑھ لی ان کا مسئلہ صحیح تھا, لیکن دونوں حق پر ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ صرف ڈفرینٹ طرح کے ہمیں مسائل کے اندر ڈفرینسز ملتے ہیں. ادر دین دیٹ سب کے سب ہم اہل سنہ والجماعت کے اندر آتے ہیں, تو ہم کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہو سکتے. ہمارا مین ٹارگیٹ از یہ. اور دین میں لوگوں کو متنفر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں, جو جیسا بھی ہے, جتنی بھی عمل کی توفیق ہے وہ اتنا اس لیول پہ مسلمان ہے, ہمیں اس کے ساتھ کوپریٹو ہونا چاہیے. بہرحال خیر, یہ بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں دین کی سمجھ تھوڑی سی اللہ دے کہ ہم نے دین کو سیکھنا کیسے ہے اور سمجھنا کیسے ہے. کیونکہ اگر ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہلے پورے قرآن کو ایک ایک آیت کو کر کے پڑھنا شروع کریں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک فارم پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ یہ عمل کر لیں اس طرح, آپ کو ایک ایکسپیرینس ہے بندے کا, اس نے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے, آپ نے ٹوٹل میں کئی ایک عرصہ گزارا ہے, آپ کو جو آئل ریفائنریز اور آئل بزنس کے بارے میں پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا ہوگا. تو اگر میں یا تو اپنے اینڈ پہ جا کے خود سے اسٹڈی پہلے شروع کروں, 10 سال پہلے میں کھپاؤں, یا اگر مجھے کوئی مائنر بات پوچھنی ہے میں ڈائریکٹلی آگے آپ سے پوچھ لوں, تو میرا مسئلہ زیادہ ایزیلی سالو ہو جائے گا. آپ کے ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس جس لائن کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے میں پوچھ لوں. تو یہاں پہ بھی اس صورت میں کیا ایکسپیرینس ہوگا, وہ لوگ جن پہ اللہ نے اعلام کیا علیہم من اولئک علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ان کے راستے پر چلنا ہے جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں اللہ سے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ اس پوری شریعت کا جو ہے نا, یہ وہ خلاصہ ہے, کرکس ہے جو اس ایک آیت کے اندر بیان ہوتا ہے.
بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور ان نیک اللہ والے لوگوں کی قدر کرنے کی اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔